آپ بدعتیوں سے دور رہیں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ پختہ علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا بھائی جو ہے نا وہ بھٹکا ہوا ہے، تو ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ خود کنورٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی بدعتیوں سے ایک آدمی جب قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرتا ہے تو اسٹیج پر جا کر آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہو، لوکیشن بتا دیجئے، آپ ایڈریس بتا دیجئے، اور سنت کے خلاف جب سر عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو کہاں ہمارا ضمیر مر جاتا ہے؟ ہمارا احساس اس وقت زندہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں کیا ہے جانتے ہیں؟ اسٹیجوں پر تقریریں ہوتی ہیں، لوگ واہ واہ تالیاں بجاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور خطیب بھی اسی میں جو ہے مست ہو جاتا ہے کہ بھائی میری بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ لوگ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہو ساتھیوں کہ انسان بدعات میں کب پڑتا ہے؟ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، واللہ آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 7-8 چیزیں ایسی بیان کروں گا کہ بدعات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے، آپ خود دنگ رہ جاؤ گے کہ انسان جب دین سے دور ہوتا ہے، جب اس کی عقل معاف ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے سر پر کوئی چپل مارے، وہ چپل چومے، وہ کسی کے پیر چومے، وہ کسی نالے کا گندا پانی بھی پیے تو بھی وہ اس میں اپنے لیے خیر ڈھونڈتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس سے بہترین چیز عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک انسان کے لیے اتنی بری بات نہیں ہے کہ وہ نیکی نہیں کر رہا ہے، لیکن ایک انسان اگر بدعات میں مبتلا ہے نا تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بدعات سے کبھی ایک انسان توبہ نہیں کرتا ہے۔ آپ جانتے ہو کیوں؟ برائی کرنے کے بعد آدمی توبہ کر لیتا ہے، لیکن بدعات کرنے کے بعد وہ توبہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کو برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، تو کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے بدعات جو ہے نا یہ ابلیس کو، شیطان کو برائی سے یعنی چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کو برائی کی طرف مائل کرنے سے زیادہ بدعات کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس بدعات سے ہم اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے بدعات کے گڑھے میں گر چکی ہے یا گر رہی ہے۔ 7 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سنیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین کی تکمیل کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ تو جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہمارا یہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب نہ اس میں کسی چیز کے داخل کرنے کی گنجائش ہے، نہ ہی کوئی چیز نکالنے کی گنجائش ہے، نہ ہی کسی حذف و اضافے کی گنجائش ہے، تب آپ جو ہے بدعات سے بچ پاؤ گے۔ یہ پہلی چیز ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دیکھیے قرآن و سنت کو ہم اور آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت ہے، حدیث نمبر 1395، فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، اور بعض روایتوں میں آتا بس سنت رسولی، کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان پر مضبوطی سے قائم رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری سنت ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ بدعات سے بچ جاؤ گے۔ تیسری چیز، ہمارے ہاں کیا ہے جانتے ہیں؟ اسٹیجوں پر تقریریں ہوتی ہیں، لوگ واہ واہ تالیاں بجاتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور خطیب بھی اسی میں جو ہے مست ہو جاتا ہے کہ بھائی میری بڑی تعریف ہو رہی ہے۔ لوگ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی ان کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہو آپ کو ہر عمل کی دلیل طلب کرنا ہے۔ ایک آدمی جب قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو کرتا ہے تو اسٹیج پر جا کر آپ کے اندر یہ ہمت ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہو، لوکیشن بتا دیجئے، آپ ایڈریس بتا دیجئے، اور سنت کے خلاف جب سر عام دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو کہاں ہمارا ضمیر مر جاتا ہے؟ ہمارا احساس اس وقت زندہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم جا کر کے یہ سوال کریں کہ بھائی یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کی دلیل کہاں ہے قرآن و حدیث کے اندر؟ تو ہر عمل کی دلیل آپ طلب کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے تو عمل ناقابل قبول ہے، وہ عمل مردود ہے۔ چوتھی چیز، سنت پر عمل کو آپ لازم کر لیں، یعنی آپ یاد رکھیں کہ سنت پر ہی آپ کو عمل کرنا ہے۔ پوری زندگی نبی کی ہمارے سامنے ہے، اور نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ ہے، نمونہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ نبی نے کہا کہ تم پر میری سنت، خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع کرنا لازم ہے، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو اور نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے تم گریز کرو، پرہیز کرو۔ اللہ کے رسول نے آخر میں کہا کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ علامہ گوگل سے نہ پوچھیں، یوٹیوب اٹھا کر کے ہر کسی کے بیان کو سننا شروع نہ کر دیں، ہر مسئلے میں علامہ گوگل کی رہنمائی نہ لیں، علماء کی رہنمائی لیں، کیونکہ جب تک علماء کی آپ رہنمائی نہیں لوگے تب تک آپ مسئلے کی تہ میں کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ گھر بیٹھے ہمیں علم حاصل ہو جائے گا، ہم ادھر ادھر دو چار چیزیں سیکھ کر کے بہت بڑے عالم بن جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے میرے بھائی۔ علماء کی رہنمائی یہ انتہائی ضروری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم اگر نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، یہ پوچھنا ذمہ داری ہے آپ کی۔ تو اگر بدعات سے بچنا ہے علماء کی رہنمائی حاصل کریں۔ چھٹی چیز یہ ہے دین میں اضافہ کرنے سے پرہیز کریں۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ ہاں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین ہدایت میرے نبی کی ہدایت ہے، میرے نبی کی رہنمائی ہے۔ ہاں، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ خالص نیت اور عبادت کو صرف اللہ کے لیے کریں۔ آپ کی نیت، ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہا جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے۔ اور نیک عمل کون سا؟ جو ہم نے اپنی مرضی سے سمجھ لیا وہ نہیں، جس کو قرآن اور حدیث میں نیک کہا گیا، صحیح کہا گیا، وہ نیک عمل۔ آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ چلیے آٹھویں چیز کیا ہے؟ آپ بدعتیوں سے دور رہیں۔ آپ کے پاس بہت زیادہ پختہ علم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا بھائی جو ہے نا وہ بھٹکا ہوا ہے، ہاں تو ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے یہ خود کنورٹ ہو جاتا ہے۔ بھائی بدعتیوں سے دور رہیں، آپ ان کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ ایاکم ومحدثات الامور، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نئے نئے امور اور بدعات سے بچو۔ فإن كل بدعۃ ضلالہ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، بدعات سے دور رہیں۔ دیکھیے ہر عمل کی آپ دلیل تلاش کریں، علماء کی رہنمائی حاصل کریں، دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے سے بچیں، خالص کتاب و سنت پر عام عمل کریں، انشاءاللہ بدعات سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔